السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ کرسمس کے تعلق سے بھی کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چنا، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو بھی بحیثیت رسول چن لیا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے آل کو بھی اللہ نے چن لیا۔ آل ابراہیم میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور آل اسماعیل سے خود اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآل عمران، اور آل عمران کو، آل عمران سے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اللہ رب العالمین نے پوری آیت میں کہا، بے شک اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہان والوں کے لیے چن لیا، بحیثیت نبی، بحیثیت رسول چن لیا۔ ان کی بعض ذریت کے تعلق بعض کے ساتھ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، چلتے پھرتے انسان بن گئے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ رب العالمین نے بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ بغیر ماں کے ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ماں کے ذریعے ہے بغیر باپ کے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کون سی چیز مانے ہوئی کہ تو اس کا سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آگ مٹی سے زیادہ قوی ہوتی ہے، قوی کا سجدہ ہونا چاہیے، کمزور کا سجدہ میں کیسے کروں؟ اس کے دل میں تکبر آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو کافروں میں بنا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان بنائے اور ہر انسان کی روح بنائی ہے، ہر انسان کی روح
بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں ڈالی، وہ چلتے پھرتے انسان بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں ڈالی تو وہ چلتے پھرتے انسان بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق آل عمران سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عمران کی بیوی، عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے نظر مان رکھی ہے کہ اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی تاکہ وہ تیرے گھر کی خدمت کیا کرے، یعنی بیت المقدس کی۔ تو اللہ تعالیٰ میری یہ نظر قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب اس نے ان کے پیٹ سے بچی پیدا ہو گئی، قالت رب انی وضعتها انثى، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے گھر میں تو بچی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، مرد عورتوں کی طرح نہیں ہوتے، عورت مرد کی طرح نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا وانی سمیتها مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اپنے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے جو ذریت ہوگی، میں شیطانی رجیم سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرمایا۔ وانبتها نباتا حسنا، اور بہترین پودا اگایا۔ وکفلها زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب مریم بڑی ہو گئیں تو زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے، دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو ان کے پاس بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے۔ قال یا مریم انى لك هذا، تو وہ کہتے اے مریم، تمہارے پاس اتنے سارے کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، عمران کی بیوی، عمران علیہ السلام کی بیوی نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی۔ نیت کتنی اچھی ہے، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، تو یہ وقف ہے۔ ماں باپ نیک ہیں، ماں بھی نیک ہے، اس لیے وہ نیک تمنائیں کر رہی ہے۔ ہم انسان اولاد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد چاہیے، جبکہ ہمیں صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے بلکہ صالح اولاد مانگنی چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ بندہ نیک ہو اور نیک اولاد مانگے تو اللہ رب العالمین نیک اولاد عطا کرے گا۔ انسان جانور کی طرح، حیوان کی طرح ہو گیا، بیوی کے پاس جاتا ہے حیوان کی طرح، دعا نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی بیوی کے پاس جاتا اور دعا نہیں پڑھتا تو وہی کرتا ہے شیطان بھی جو یہ انسان کرتا ہے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی وہی کر رہا ہے۔ اگر ہم وہ دعا پڑھیں شیطان ہٹ جائے گا، اس کے آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا، وہ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، جب ماں باپ نیک ہوں اور نیک تمنائیں کریں اولاد کے سلسلے میں تو اولاد اللہ رب العالمین نیک عطا کرتا ہے۔ اور یہ بچی جو پیدا ہوئی، ان کا نام مریم رکھا گیا، تو یہ بھی کرامت والی خاتون پیدا ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کرامت ظاہر کی کہ ان کے محراب میں کھانے پینے کی چیزیں آتی تھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں شیطان اپنی انگلی سے اس کو کچوکے مارتا ہے، اس کو تیزی کے ساتھ دباتا ہے اس کے جسم میں، یہاں تک کہ بچہ چیخنے لگتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے وہ بچہ تو وہ چیخنے لگتا ہے۔ عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا تو تیرے گھر کے لیے وقف ہے، اور اللہ تعالیٰ جو میری اولاد پیدا ہوگی شیطان رجیم سے اور اس سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے شیطان رجیم سے، دونوں کے لیے پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو پناہ میں رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مریم کو بھی شیطان نے نہیں چھوا، اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی شیطان نے ٹچ نہیں کیا، نہیں چھوا، ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچایا۔ تو ماں باپ نیک ہوں تو اولادوں کو شیطان سے اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے ان کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہا کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی، اور عمران علیہ السلام کی بیوی نے جو نظر مانی تو ان کے بطن سے مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کس انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ رب العالمین تم کو ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کلمے کے ذریعے اللہ رب العالمین مسیح عیسیٰ ابن مریم پیدا کرے گا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اب فرشتے نے آ کر کے ایک عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دے دی۔ اب خاتون ہے، خاتون کو معلوم ہے کہ اس کے بطن سے جو پیدا ہوگی اولاد بغیر مرد کے نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو فرشتے نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تو مریم علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اولاد کہاں سے پیدا ہوگی، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کن کے ذریعے سے پیدا کیا، یعنی لفظ کن میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح موجود تھی وہ اس کو ڈالا گیا مریم علیہ السلام کی جیب میں، پھونکا گیا، فرشتے نے پھونک ماری اور اس سے ان کا حمل ٹھہر گیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، مریم علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں روح پھونک دی، ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنا دی۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے لفظ کن کے ذریعے سے، تو یہودیوں نے ان کے اوپر الزام لگایا اور کہا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یوسف النجار کا ہے، ناجائز اولاد ہے۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پر ان یہودیوں نے الزام لگایا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا یہودی الزام بھی لگا رہے ہیں، جتنی منہ اتنی بات ہو رہی ہے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ جتنے لوگ بات کریں گے آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ کو کسی کا جواب نہیں دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ اور پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور جو بیٹا عطا کیا ہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، جب تم کسی انسان کو دیکھو، احدن کسی بھی انسان کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اس آدمی سے کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مان رکھی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو بیٹا جب اپنے گود میں لے کر کے آئی، قوم نے دیکھ لیا کہ ان کی گود میں بیٹا ہے
تو انہوں نے کہا اے مریم تو نے بڑی عجیب سی چیز، بڑا خراب کام کیا، بڑی عجیب سی چیز لائی ہو تم۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارے باپ کوئی بدکار آدمی نہیں تھے، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو اب یہ چیز تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ قوم یہ کہنا چاہتی تھی تمہارے باپ بھی اچھے آدمی تھے، ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں بھی اچھی خاتون تھی، تمہارے گھر میں ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اب اللہ رب العالمین نے ان کو کہا تھا کہ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو وہ مریم علیہ السلام کہتی تھی مجھ سے بات نہ کرو، اس بچے سے بات کرو جو میری گود میں ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو قوم نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی، یہ ایک معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بچپن میں یہ معجزہ ظاہر ہوا، اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیّ، اور مجھے نبی بھی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں رہوں اللہ رب العالمین نے مجھے مبارک بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ رب العالمین نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے والا رہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ رب العالمین نے مجھے جبر کرنے والا، سختی کرنے والا بدبخت نہیں بنایا ہے۔ والسلام علیہ، میرے اوپر سلامتی ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں وفات پاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے۔ اب ظاہر ہے قوم جو سوال کر رہے تھے انہیں ان کا جواب مل گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو نبی بنے گا آخر میں چل کر کے، پھر اٹھایا جائے گا زندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، نبی بھی بنائے گئے، کتاب بھی دی گئی، انجیل دی گئی آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو انہوں نے دعوت کس چیز کی دی؟ اپنی قوم کو پیغام کیا دیا انہوں نے؟ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم میں بیان فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس تنہا اللہ کی عبادت کرو، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اہل کتاب ہیں یا اسرائیلی ہیں یا عیسائی ہم کہتے ہیں، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تین لوگوں کی، ماں کی، بیٹے کی، اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ان کا باپ ہے، یعنی اللہ باپ ہے، یہ بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، تو بیٹا اسی طریقے کا معبود ہوا جس طریقے کا باپ ہے، تو باپ بھی معبود اور یہ بیٹا بھی معبود، یعنی الہ معبود ہے، گاڈ ہے، خدا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی خدا، بیٹا بھی خدا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ رب العالمین میرا اور تمہارا رب ہے، رب یعنی پالنہار، پالنے والا، فاعبدوہ، تو تم اس تنہا اللہ کی عبادت کرو، میری کیوں عبادت کرتے ہو؟ پھر انہوں نے تیسری بات کی، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، تنہا اللہ کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم اللہ کی جانب سے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں مریم علیہ السلام سچی تھیں، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین تردید کرنا چاہتا ہے
کہ تم نے ان کی ماں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو معبود بنا رکھا ہے، جبکہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، اپنی بھوک مٹاتے تھے کھانے کے ذریعے سے۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو تکلیف محسوس کر سکتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہی ہے جس کو کسی چیز کی احتیاج اور ضرورت نہیں پڑتی، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور وہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ آیت ان کی تردید میں نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ لوگ اسرائیلی یا عیسائی کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ دونوں کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، اور ان کا شمار فرشتوں میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور فرشتوں کے مہمان نوازی کے لیے بھنا ہوا گوشت، بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تازہ تازہ پیش کیا اور کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم نہیں کھانا کھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں سمجھ سکے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں وہ آئے تھے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی پوری بستی تباہ کر دیں گے۔ پھر وہاں سے لوط علیہ السلام کی بستی کو آسمان تک اٹھایا اور پھر اٹھا کر پلٹ دیا۔ اس طریقے سے ان کافروں کی ہلاکت ہوئی۔ تو فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان عیسائیوں کی تردید کے لیے کہا کانا یاکلان الطعام، ماں اور بیٹے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوا کرتا، وہ معبود عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں کہا وقال المسیح یا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنو اسرائیل کے لوگو اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کو کریں، رسول کو، ولی کو، پیغمبر کو، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک کوئی بھی شخص بناتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا یہ ظالم لوگ ہیں، اور ان ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی، رسول، ولی، پیغمبر کوئی مدد کے لیے نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ظالم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا جو حق عبادت ہے، جو تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت کو دوسروں کو دے رہے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے۔ سجدہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، رکوع اللہ رب العالمین کا حق ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ تو رکوع اور سجدے جیسا عمل اگر ہم غیر اللہ کے لیے کریں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کریں، چاہے ان کی ماں کے لیے کریں، چاہے کسی اور کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ان کو ظالم کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کو ظلم کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حق چھین کر دوسرے کو دیا جا رہا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس برگزیدہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر رکھی، اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، اور اسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جائیں گے، ہم سب اٹھائے جائیں گے، تمام انبیاء بھی اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو جب اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لینا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو اس چیز سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق،
ما یکون لی، مجھے حق نہیں پہنچتا ہے، ان اقول، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا حق مجھے قطعا نہیں ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہو کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کرنا، اگر یہ میں نے کہا ہو دنیا میں، تعلم ما فی نفسی، اللہ تعالیٰ میرے نفس میں جو ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان لوگوں سے وہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں زندہ رہا میں اس پر گواہ ہوں، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو اللہ تعالیٰ تو اب اس کا نگہبان ہے، تو پوری قوم کا نگہبان ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا، کیا آپ نے کہا تھا صلیب بنا کر کے پوجنا، اس کی ماتھے ٹیکنا، ان کی عبادت کرنا؟ نجران میں بہت سارے نصارہ یعنی عیسائی رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہاں کے نجران کے نصارہ نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا، میری ماں کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید میں آیت نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکم اور نبوت سے سرفراز کیا ہو، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ، کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن ربانیین بنو بھائی، اللہ والے بنو بھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تردید میں یہ پوری آیت نازل کر دی کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب، حکم اور نبوت سے سرفراز کیا ہو، وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میرا سجدہ کرنا، میرے سامنے متھے ٹیکنا، مجھے حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، قطعاً اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین نے کتاب جو نازل کی ہے، کتاب میں جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اہل انجیل کو، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے انجیل عطا کی، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ان لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اس چیز کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان اتارا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے اتارا ہے اگر وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ فاسق لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے دین میں ہی تحریف کر دی، اللہ کی کتابوں کو ہی تبدیل کر دیا۔ یہ ان کی مجرمانہ کارروائیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایک اور حکم دیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اللہ کے دین میں غلو سے کام نہیں لینا۔ غلو کا مطلب ہے بڑھا چڑھا کر کے کوئی کام کرنا، نبی کا رتبہ اللہ تک پہنچا دیں، یہ غلو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو منع فرمایا تھا اس چیز سے، فرمایا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اللہ کے دین میں غلو نہیں کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سچ بات کرنا، انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہ الی مریم، اللہ رب العالمین کے کلمہ تھے، رسول اللہ تھے، اور ایک کلمہ تھے جو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا، وروح من، اور اللہ کی جانب سے ایک روح تھے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، تو تم تین معبود کا تصور چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین، ان کا بیٹا اور ان کی بیوی، یہ تین معبود ہیں، تین خداؤں کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا رکھا ہے کہ
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین وہی بات کہہ رہا ہے، لا تقولوا ثلاثہ، تین معبودوں کا تصور چھوڑ دو، انتہوا خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لفظ پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انتہوا، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب شراب کی حرمت نازل کی تو بیک وقت اللہ نے شراب کی حرمت نہیں نازل کی تھی۔ جب آخری بار اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی تو اس میں یہی کہا تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب شراب حرام کی جا رہی ہے، کیا تم لوگ باز آتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا باز آتے ہو؟ صحابہ کرام کے کانوں میں جب یہ الفاظ ٹکرائے ہیں قرآن کریم کے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تمام صحابہ نے کہنا شروع کیا انتہینا انتہینا انتہینا، اللہ باز آ گئے باز آ گئے باز آ گئے۔ جو جس حال میں تھا شراب کی مٹکے توڑ دیے انہوں نے، کسی کے منہ میں شراب تھی کلی کر دی، ہاتھ ڈال کر کے قے کر دیا۔ وہ صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو؟ وہ باز آ گئے۔ لیکن یہ بنو اسرائیل ناہنجار قوم جن سے اللہ رب العالمین نے کہا لا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، تین معبودوں کا تصور چھوڑ دو، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ باز آئے؟ نہیں باز آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکشی ان کے خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کی زبان ان پر لعنت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبانی، وعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ کیوں ان پر لعنت کی گئی؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔ ذالک بما عصوا۔ نمبر 2، کانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اللہ کہتا تھا یہاں ٹھہر جاؤ، ٹھہرتے نہیں تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے نہ اللہ کی نہ اس کے رسول کی۔ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے ایک مرتبہ سوچنا چاہیے، کیا ہم سے بھی کہیں ایسا ہم سے بھی تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہم مسلمانوں کو بھی اس پر سوچنا چاہیے، کیا ہم بھی اسی جرم میں شریک تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ان کے سامنے برائی ہوتی تھی، منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، جب برائی دیکھو اس سے منع کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تین خداؤں کا تصور سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ رب العالمین تنہا معبود ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العالمین کے لیے جو وہ کچھ ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پوری آیت بیان فرمائی، اس میں تردید کی۔ تو میرے بھائیو، یہ جو کرسمس منایا جا رہا ہے 25 دسمبر کو، یہ تاریخ جو متعین کی ہے یہ بھی صحیح تاریخ نہیں ہے۔ ان کی کتابوں سے بھی یہ تاریخ نہیں ملتی ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو عقیدہ وہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آج کے دن 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ بہت ہی برا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان لوگوں نے کہا رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی لڑکا بنا رکھا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بڑی خراب بات اللہ کی جانب منسوخ کی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔
ان دعوا للرحمن ولدا، کہ دعویٰ کرو کہ رحمان کے لیے کوئی لڑکا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی لڑکا بنائے. ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، رحمان کے پاس جتنے بھی آسمان و زمین میں ہیں سب رحمان کے پاس، اللہ کے پاس بندے بن کر کے آئیں گے، کوئی معبود بن کر نہیں آئے گا، کیونکہ معبود تنہا اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے پاس جتنے بھی حاضر ہوں گے سب کے سب بندے بن کر کے جائیں گے، اور بندوں کا کام بندگی کرنا ہے، معبود کی بندگی کروانا نہیں ہے. اس لیے انبیاء نے اپنی بندگی نہیں کروائی. اللہ رب العالمین کے پاس سب حاضر ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، سب کے سب حاضر ہوں گے، سب کے سب کھڑے ہوں گے. کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین انصاف کا ترازو رکھے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ تو خوش و خرم رہے گا، جنت میں جائے گا. جس کے بدی کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ گیا جہنم میں، یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ رب العالمین کے پاس جو بھی جائے گا بندہ بن کر کے جائے گا، معبود کوئی نہیں ہے، معبود تنہا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ رب العالمین نے سب کا احصائیہ کر رکھا ہے، سب کو گن رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب اللہ کے پاس تنہا تنہا جائیں گے، جتھے اور گروپ کی شکل میں نہیں جائیں گے، سب اللہ کی بارگاہ میں تنہا تنہا جائیں گے حساب دینے کے لیے. 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جس کی جتنی زندگی ملی، حساب دینے کے لیے اللہ کے پاس تنہا تنہا جائیں گے. تو 25 تاریخ کو جو انہوں نے مقرر کیا 25 دسمبر، یہ درست تاریخ نہیں ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. اللہ رب العالمین نے کہا یہ لفظ اتنا خطرناک، اتنا کڑوا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ میری کرسمس. ہم لوگوں نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے، اپنی زبان سے ادا کرو میری کرسمس، کیا فرق پڑتا ہے؟ جاؤ کیک کھا لو، ان کا مٹھائیاں کھا لو، خوشی منا لو، ان کو راضی کرنے کے لیے میری کرسمس بھی کہہ دو. اللہ کو گالی دے رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے میری تکذیب کی، ولم یکن لہ ذالک، اور اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وشتمنی، اور مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. فاما تکذیبہ ایائی، اب میری تکذیب یہ ہے، فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ، بندہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو نہیں پیدا کروں گا، قبروں سے نہیں اٹھاؤں گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا. واما شتمہ ایائی فقولہ، اور مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہے قولہ لی ولد، میرے لیے کوئی لڑکا ہے. کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کا لڑکا یا لڑکی ہے، کوئی یہ تصور کرے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے، اپنی زبان سے یہ اقرار کرے، تو اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے. مسلمان ہو کر ہم اپنے رب کو گالی دے سکتے ہیں؟ میری کرسمس کہنا اللہ کو گالی دینا ہے. جتنی بار مسلمان اپنی زبان سے میری کرسمس کہے گا اتنی بار اللہ کو گالی دے رہا ہے. حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلا بھی رہا ہے، مجھے گالی بھی دے رہا ہے، اور ہم مسلمان گالی دیے جا رہے ہیں، اور گالی سن کر کے ہمارے رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا کڑوا جملہ ہے کہ اللہ کا کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، اتنا کڑوا جملہ ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے جوں بھی نہیں رینگتے، ہمارے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں منع کرنے کی استطاعت بھی نہیں ہے. وجہ ہم خود نہیں جانتے ہیں، ہم مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، لہذا جیسا ہو رہا ہے، جیسا سن رہے ہیں ویسا ہم بھی کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہے. میرے بھائیو، عیسائی تعلیمات کو برباد کرنے میں دو شخصیتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ایک ہے سینٹ پال، جس نے عقیدہ تثلیث کا عقیدہ گڑھا،
یہ سینٹ پال ہی وہ شخص ہے جس نے 3 خداؤں کا تصور ان عیسائیوں میں دیا. خدا کے بیٹے کا نظریہ اسی نے پیش کیا. ختنہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، تمام انبیاء کراتے رہے ہیں، مسلمان کراتے رہے ہیں. اس نے ختنے کی سنت کو منسوخ کیا، ایسٹرا کی ایجاد کی. مصلوب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کا تصور اسی نے پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر خود چڑھ گئے لوگوں کی گناہیں معاف کروانے کے لیے. یہ جھوٹ ہے جو ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس نے سینٹ پال نے منسوخ کیا. تو اس نے عیسائیوں کا عقیدہ برباد کیا. جس طریقے سے ہم مسلمانوں میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے ہم مسلمانوں کے عقیدوں میں رخنا ڈالا. یہ وہ پہلا شخص عبداللہ ابن سبا یہودی، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلمان بنا، اور مسلمان بننے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات نہیں پائے ہیں، آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے ہیں وہ پھر آئیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئیں گے. کیا کریں گے صاحب؟ ان کا جو حق چھینا گیا ہے ابو بکر و عمر نے اور عثمان نے، جو ان کا حق خلافت چھینا ہے، ان کو قبروں سے زندہ کریں گے، ان کو قتل کریں گے. یہ تصور کس نے دیا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے. تو وہاں سینٹ پال نے ان کے عقیدے میں رکھنا ڈالا، اور ہم مسلمانوں میں سب سے پہلا رکھنا ڈالنے والا عقیدے میں یہ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے. اسلام کا لباس اوڑھ کر کے یہ رکھنا ڈالا. اور عیسائیوں کے شریعت میں یا ان کے عقیدے میں رکھنا ڈالنے والا دوسرا شخص ہے روم کا بادشاہ. اس نے عیسائیت قبول کی. پھر اس کے بعد اس نے جو اس وقت انجیلیں پائی جا رہی تھیں تمام انجیلوں کو اس نے جلوا دیا، اور اس نے 4 انجیلیں لکھوائیں اور کہا کہ یہی پڑھائی جائیں گے. تو بعض انجیلیں ایسی تھیں اس کے زمانے میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ایسی انجیلیں تھیں جس میں حق بات موجود تھی. ورقہ بن نوفل وہ عیسائی ہو گئے تھے اور ان کے پاس انجیل تھی، وہ عبرانی سے عربی میں انجیل ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، بہت ساری صحیح باتیں اس کے اندر موجود تھیں. تو 25 تاریخ کو جو انہوں نے دن مقرر کیا ہے قرآنی آیات کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کے پاس جائیں، آپ اس کو ہلائیں گی، اوپر سے پکی ہوئی کھجور گریں گی، آپ ان کو کھائیں اور آپ کے اندر طاقت آئے گی. پکی ہوئی کھجوریں. کھجوریں کب پکتی ہیں؟ ہم اور آپ یہاں موجود ہیں. کھجوریں کب پکتی ہیں؟ مئی، جون، جولائی میں. اور یہ منا رہے ہیں کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر. دسمبر میں کھجوروں پر پھول بھی نہیں آتے ہیں، پکنا تو دور کی بات ہے. تو انہوں نے غلط تاریخ متعین کی ہے، قرآن کریم کی اس بیان کے خلاف ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس خاتون کے بطن سے کوئی اولاد پیدا ہو اور اس کو تر کھجوریں مل جائیں تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. جتنی بھی دوائیاں بنائی گئی ہیں سب سے قوی چیز پکی ہوئی کھجور ہے. پکی ہوئی کھجور کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چبانا نہیں پڑے گا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو عورت کو اس حالت میں فائدہ دیں گی. اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو وقت مقرر ہوا اللہ کی طرف سے وہ 25 دسمبر نہیں بلکہ وہ گرمی کا مہینہ تھا. وہ گرمی کا مہینہ تھا. کون سی تاریخ تھی؟ اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بیان فرمایا. اس میں مصلحت ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے مصلحت ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں ان کے کیکوں میں نہیں شریک ہونا چاہیے، ان کے اس فیسٹیول میں نہیں شریک ہونا چاہیے، اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کے سلسلے میں بیان فرما دیا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى وَلَوْ دَخَلَ جُحْرٍ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کی اتباع کرو گے، پیروی کرنے لگو گے. وہ ایک بالش چلے ہوں گے تم بھی چلو گے، وہ ایک ہاتھ چلے ہوں گے تم بھی چلو گے. اگر وہ سانڈے کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤ گے. اس انداز سے تم اپنے سے پہلی امتوں کی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع پیروی کرنے لگو گے. آج ہم مسلمان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے، بدعات و خرافات سے دور رکھے اور سنت کے مطابق
صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔